بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک دعا آفیشیل کے ہمارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ ایک دن جنگل میں شیر بہت آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ جنگل کے بادشاہ ببر شیر نے چشمے کے کنارے والی چٹان کے نیچے گھنی جھاڑیوں سے جھانک کر دور تک پھیلے ہوئے ہرے بھرے میدان پر نظر ڈالی۔ بہت دور ایک درخت کے نیچے کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شیر نے پنجوں سے آنکھیں مل کر دوبارہ اس طرف دیکھا۔ یقیناً وہ کالا ہرن ہی تھا۔ شیر رات سے بھوکا تھا۔ کالے ہرن کے لذیذ گوشت کے تصور سے ہی اس کے منہ میں پانی بھر آیا، اور ایک ماہر شکاری کی طرح جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے اس نے ہرن کی طرف قدم بڑھائے۔ دوسری طرف بانسوں کے جھنڈ میں ایک چیتا بھی ہرن پر نظر جمائے ہوئے بیٹھا تھا۔ بھوک سے اس کے پیٹ میں بھی چوہے دوڑ رہے تھے۔ چیتے نے بھی ہرن کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ہرن دونوں طرف سے بڑھتے ہوئے خطروں سے بے خبر نرم نرم گھاس کھانے میں مشغول تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی کچے بادام جیسی آنکھیں گھما کر ادھر ادھر ضرور دیکھتا اور پھر گھاس کھانے لگتا۔ جانور خطرے کی بو فوراً سونگھ لیتے ہیں۔ ہرن کی بے چین آنکھیں ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے خطرے کی بو سونگھ لی ہے۔ اس نے کان کھڑے کر کے گردن گھما کر چشمے کی طرف دیکھا، جہاں دور میدان میں ریچھ کے دو بچے کھیل رہے تھے۔ ابھی ہرن پہاڑ کی طرف رخ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مشرق اور جنوب سے شیر اور چیتے نے جھاڑیوں سے چھلانگ لگائی اور دونوں تیر کی طرح ہرن کی طرف لپکے۔ ہرن لمبی لمبی چھلانگیں بھرتا ہوا پہاڑوں کی طرف بھاگا۔ شیر اور چیتے کی رفتار کے مقابلے میں ہرن کی رفتار کم تھی، لیکن وہ اپنے ہلکے جسم کی وجہ سے دونوں کو چکما دیتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ اسی بھاگ دوڑ میں ان تینوں نے میلوں کا فاصلہ طے کر لیا۔ آخر ہرن چھلانگ لگا کر ایک چٹان پر چڑھ گیا، جو اتنی اونچی تھی کہ اس پر شیر اور چیتا نہیں چڑھ سکتے تھے۔ شیر اور چیتا چٹان کے نیچے زبانیں نکالے ہاپ رہے تھے اور ہرن کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان کی سانسیں درست ہوئی تو شیر نے چیتے سے کہا، یہ میرا شکار ہے، اس سے پہلے میں نے تاکا تھا۔ چیتے نے غصے سے جواب دیا، آپ جنگل کے بادشاہ ضرور ہے، لیکن یہ جنگل ہے، انسانوں کی دنیا نہیں کہ بادشاہ جو چاہے کرے۔ جانور اپنے حقوق کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ یہ میرا شکار ہے۔ شیر دھاڑا، انسان ہو یا جانور، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہر جگہ چلتا ہے۔ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ شیر اور چیتے کی تکرار سن کر ہرن نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، میرے محترم بادشاہو، یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں آپ جیسے شاہی خاندان کے افراد کی غذا بنوں، لیکن پہلے آپ دونوں طے کر لیں کہ آپ میں سے کون میرا لذیذ گوشت کھائے گا۔ شیر اور چیتا دوبارہ تکرار کرنے لگے۔ اتنے میں ادھر سے ایک گدھا گزرا تو ہرن نے جھٹ مشورہ دیا، میرے خیال میں آپ دونوں اس سلسلے میں گدھے سے مشورہ لے لیں، کیونکہ مشورہ دینے کے لیے عقل مند ہونا ضروری نہیں۔ شیر نے کہا، چلو مجھے منظور ہے، وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ چیتے نے گدھے کو حکم دیا، گدھے ادھر آ۔ گدھا پہلے تو ڈرا کہ کہیں یہ دونوں اسی کو ہڑپ نہ کر جائیں، پھر وہ ڈرتا ڈرتا دانت نکالتے ہوئے ان کے قریب آیا، اور جب پورا قصہ سنا تو خوشی سے یہ معاملہ طے کرانے پر راضی ہو گیا۔ گدھے نے مشورہ دیا، ہاں تو شیر صاحب، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے جنوبی جھاڑیوں میں سے پہلے اس ہرن پر نظر ڈالی، جبکہ چیتے صاحب کا دعویٰ ہے کہ پہلے ہرن کو دیکھ کر ان کی رال ٹپکی تھی۔ کیونکہ یہاں کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ دونوں اپنی اپنی جگہ دوبارہ تشریف لے جائیں، اور جب میں رینکنا شروع کروں تو آپ دونوں دوڑنا شروع کر دیں۔ جو بھی پہلے یہاں پہنچ جائے گا وہی ہرن میاں کو نوش فرمانے کا حقدار ہوگا۔ شیر اور چیتا بھوک سے بے تاب تھے، لیکن ان دونوں کو اپنی تیز رفتار پر ناز تھا، لہٰذا انہوں نے گدھے کا مشورہ مان لیا اور طے ہوا کہ وہ اپنی اپنی جگہ واپس جائیں گے۔ اس دوران ہرن میاں چٹان سے اتر کر نہا دھو کر ان میں سے ایک کی خوراک بننے کے لیے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، اور جیسے ہی جج یعنی گدھے صاحب اپنی بے سری آواز میں رینکنا شروع کریں گے، دوڑ شروع ہو جائے گی۔ شیر اور چیتا اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ جب کافی دیر تک گدھے صاحب کے رینکنے کی آواز نہ آئی تو شیر اور چیتے کا ماتھا ٹنکا۔ چیتا بھی سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے تو انہوں نے ایک دوسرے کو گھور کر دیکھا اور پھر چٹان کی طرف دوڑنا شروع کیا، لیکن جب وہ چٹان کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چاروں طرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ ہرن کا کہیں وجود نہیں تھا اور گدھے کے سر سے سینگ ہی نہیں، پورا گدھا غائب تھا۔ شیر نے غصے سے چیخ کر کہا، اس گدھے کے بچے نے ہمیں دھوکہ دیا،
چیتے نے سر جھکا کر افسوس سے کہا، شیر صاحب گدھا وہ نہیں، ہم دونوں ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔